سرکار ولی اللہ صاحب زمان بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صل علیک الحجۃ ابن الحسن علیہ السلام صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ھذا الصبح ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا معینا حتی یا رب محمد و آل محمد صلی علی محمد و آل محمد واجل فرج آل محمد بلند صلوات اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین صلوات بسم اللہ الرحمن الرحیم انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا نعرہ تکبیر کافی احباب تشریف فرما ہے سارے اپنے خالق و مالک کا نام بابا سے بلند دیں نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ حیدری حسینیت یزیدیت یزیدیت محمد و آل محمد کی بلند ذات پہ بلند صلوات واجب الاحترام محبان محمد و آل محمد عزادران سید شہداء علیہ السلام اس دعا کے ساتھ آغاز کر رہا ہوں کہ آج کی رات کا صدقہ مالک بانیان عشرہ محرم کے رزق عزت بخت میں اضافہ مرحومین کے درجات بلند ناظرین برادران جتنے ہیں مالک کے رزق عزت بخت میں اضافہ آپ جتنے اجر رسالت کی ادائیگی کے لیے دور قریب سے آئے ہیں اس عزت والے دربار سے کوئی بھی خالی نہیں جائے میرے وطن عزیز کو کمال خطرات سے محفوظ جہاں جلوس ہیں عزاداری ہے مالک کی حفاظت تمام شیعہ سنی مسلمان بھائیوں کی صفوں میں اتحاد کرے اللہ ہم سب کو ملی طور پر حسینی بننے کی توفیق عطا فرمائے واجبات ادا کرنے کی معرفت دین نصیب علماء کا سایہ ہمیشہ ہمارے سروں پہ قائم و دائم جو بھی جہاں بھی مشن امام کے ساتھ مخلص ہے پردہ غیب سے مالک اس کی مدد مالک جو حاجات لے کر شب عاشور قضا خانے میں آئے ہیں مالک سب کی دعائیں بارگاہ امام میں قبول دعاؤں کی قبولیت کے لیے بآواز بلند صلوات عشرہ محرم کا عنوان معرفت ہادی میں نے بتایا کہ ہادی کی معرفت کے بغیر دین سمجھ میں نہیں آتا آباد رہیں سلامت رہیں اللہ اسے ہدایت کے لیے ہادی منتخب کرے اس کی معرفت کے بغیر دین سمجھ میں نہیں آتا اور ہادی کردار منواتا ہے زبردستی دین نہیں منواتا اور ہادی جب بھی بات کرتا ہے تو دلیل سے کرتا ہے ہادی
اللہ کی رضا میں سرشار ہوتا ہے۔ محبان محمد و آل محمد، شب عاشور ہے، وقت کافی ہو گیا، میں نے آگے جا کے اور بھی نوکریاں دینی ہیں، خلاصہ پیش کرنے لگا ہوں۔ مالک آپ سب کو سلامت رکھے۔ اگر دنیا معرفت ہادی سمجھ جاتی پھر مصطفیٰ کو اپنے جیسا نہ کہتے، پھر سرکار مصطفیٰ کو کوئی اپنے جیسا نہ کہتے، آل محمد سے برابری کا تصور بھی نہ کرتے۔ اگر بندے دین کی معرفت حاصل کرتے۔ میرے واجب الاحترام محبان محمد و آل محمد، بہت سارے نئے چہرے دیکھ رہا ہوں، اب میں سارے شرح کی باتوں تو نہیں کر سکتا، لیکن میں خلاصہ بیان کر کے 2 منٹ کے اندر اپنے موضوع پہ آنے لگا ہوں۔ آج کی رات کے حوالے سے بات یہ ہے کہ دنیا والوں، آج شب عاشور ہے، آج ہم نے پیغام نہیں دینا تو کب دینا ہے؟ پیغام ہمارا روز روشن کی طرح واضح ہے، ہمارا عقیدہ ہے، ہمارا ایمان ہے۔ جس کا عقیدہ میرے ساتھ بولے ملے وہ بولے اتنا کہ مجھے محسوس ہو کہ میرا اور عقیدہ آپ کا مل گیا ہے۔ ہمارا عقیدہ یہ ہے، میں شب عاشور میں بتا رہا ہوں، ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ نبی جو دے اسے لے لو۔ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ نبی پاک جو دیں اسے لے لو، جس سے منع کریں اسے رک جاؤ۔ میں پھر بھی کہہ رہا ہوں کہ کائنات کے نبی جو دیں، جب دیں، جہاں دیں، گھر میں دیں، سفر میں دیں، مکے میں دیں، غدیر میں دیں، نبی پاک جو دیں اسے لے لیں۔ آباد رہے۔ بس میں نے یہی گفتگو کرنی ہے آج، وقت میرا ختم ہو چکا ہے۔ نبی جو دے وہ لے لو، جس سے نبی روکیں رک جاؤ۔ میں نے کہا تھا کہ دنیا کے ذہن ٹھیک ہونے چاہیے، ہمارے اوپر جو الزام ہے وہ الزام رد کرنے لگا ہوں۔ نبی جو دے جب دے لے لو، اور یاد رکھو ہم نے نبی لیا، علی لیا تو نبی سے، ہم نے حسن مصطفیٰ کو لیا تو نبی سے، ہم نے حسین لیا۔ میرے ساتھ بولنا ہے تاکہ میں نتیجہ دوں۔ ہم نے اگر سرکار علی علیہ السلام کو مانا ہے تو مصطفیٰ کی وجہ سے، مصطفیٰ نے فرمایا ہے کہ میرا اور علی کا نور ایک ہے۔ سرکار نے فرمایا میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ سرکار نے فرمایا یہی نسبت ہے جو ہارون کو موسیٰ سے تھی، لیکن میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ میرے دوستو، امت مسلمہ کو یہی سمجھانا چاہتے ہیں۔ آج سارا دن میں نے سفر کیا ہے، بڑا لمبا سفر کیا ہے، یقین جانا جگہ جگہ پہ سبیلیں لگی ہیں، جگہ جگہ پہ۔ میں پوری ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں کہ حسین علیہ السلام کا کام صرف شیعہ نہیں کرتے، نہیں، سارے اس کام میں شریک ہے۔ کام کا اپنا طریقہ ہے، ہمیں اعتراض نہیں، لیکن ایک بات کی سمجھ آ گئی، جگہ جگہ پہ سبیلے ہیں، حسین کے عسکر کے نام پہ جگہ جگہ پہ لنگر تقسیم ہو رہا ہے۔ یاد رکھو، آہستہ آہستہ دنیا کو سمجھ آ رہی ہے کہ یاد رکھو وحدت حسین سے ہے، نبوت حسین سے، ایمان کی رگوں میں حرارت حسین سے، سروں میں مہر و باقی طلعت حسین سے، انسان کے سر پہ چادر عظمت حسین سے، عزت سے جینے مرنے کا رستہ بتا دیا۔ انسان کو حسین نے انسان بنا دیا۔ محمد
محرم کے دن چوک پہ جو گفتگو ہوگی پھر ہم انشاءاللہ محبت کے ساتھ امن کے ساتھ بتائیں گے کہ امام حسین علیہ السلام کے دین پر احسان کیا ہے. آج جتنی اسلام میں بہار ہے محنت ہے حسین علیہ السلام کی. شیعہ سنی اس میں برابر کے شریک ہیں کیونکہ حسین محسن انسانیت ہے. امام حسین علیہ السلام کو ایک طرف عید کا دن ہے، مدینے کا شہر ہے، ایک طرف حسن کو ایک طرف حسین کو بٹھا کے مدینے کی گلیوں میں صحابہ کرام پیچھے ہیں. میں کہتا ہوں نبی کی قیادت میں اور حسن اور حسین کے لیے جلوس نکلے تو صحابہ بھی ساتھ. مدینے میں جلوس بن گیا اللہ کو سلامت رکھے. جی جیسے ہی امام حسن اور حسین کو کاندھوں پہ بٹھا کے مدینے کی گلیوں میں تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین تو ساتھ ہی ہے نا، ٹھیک ہے. بلکہ میں نے پڑھا ہے کہ ایک صحابی رسول نے فرمایا مولا آپ کو تو پسینہ آ گیا ہے تو حسن اور حسین کو ہم نہ اٹھا لیں. سرکار فرماتے ہیں آج حسن اور حسین کو اٹھانے کے لیے نبی ہونا ضروری ہے. اس لیے کہ آج میں دنیا کو بتا رہا ہوں مقام حسین کیا ہے، مقام حسن کیا ہے. آج میری ڈیوٹی ہے، اللہ نے میرے ذمہ لگایا کہ میں بتاؤں. تم نے دیکھا نہیں میں خطبہ دے رہا تھا، میرا حسین آیا تھا تو میں نے خطبے کو چھوڑ کے حسین کو اٹھا کے پھر حسین کا تعارف کروایا تھا کہ یہ حسین ہے کون. میرے دوستو ہاتھی کی معرفت کے بغیر دین سمجھ میں نہیں آتا. ہاتھی کی معرفت کے بغیر دین سمجھ میں بھی نہیں آتا، دین مکمل بھی نہیں ہوتا. میرے دوستو ہم نے پہلا ہاتھی لیا ہے، پہلا ایمان تو بھی مصطفیٰ سے، آخری لیں گے تو بھی سرکار مصطفیٰ سے. قبلہ جعفری صاحب نے بڑی روایتیں پڑھی سرکار علیہ السلام کے حوالے سے. میرے دوستو میرا بھی جی چاہا کہ میں دو جملے کہہ لوں. وہ علی جو آئے تو کعبہ میں، شہید ہو تو مسجد میں. وہ علی جس کی پہلی غزا لواب رسول ہو. اس علی کا کوئی کیا مقابلہ کرے گا، کیا کہنے علی کے فضائل کا. وہ علی جو کمال انسانیت کی فضیلت ہو، جو آل ابراہیم کا شرف ہو. سیاہ فضیلت کو رائے سے ملی، تاج سیاست ہاشم سے ملا، ماں سے نصرت، ماں سے ایمان کی منزل ملی. کعبہ سچا خانہ بنا، آغوش رسالت میں تربیت پائی. گوہر سیاہ بال امامت، مادن کعبہ سے آبرو لے کر نکلا. رسول کی گود کی زینت بنا. لوہے دل سادہ تھی، کوئی نقشایا نہیں تھا کہ رسول کی سیرت رسول نے چھلک ڈالی. نبوت کی تجلیاں قلب علی نہ اتری. رسول کو کہنا پڑا تیرا گوشت میرا گوشت. میرے دوستو ہاتھی کے مقام کو سمجھو. آؤ میں ہاتھی کے اسم پہ بات کرنے لگا اور نتیجہ آپ کے اشارات سے ہتھیا کرنے لگا. متوکل کا دور ہے. بادشاہ کا بادشاہ متوکل کا دور. ایک بندہ آیا، بڑے آرام سے سنیے گا. متوکل کا دور ہے. بندہ آیا کہنے کا بادشاہ میں تیرے لیے کچھ تحفہ لے کے آیا ہوں. کہا کون سا تحفہ؟ کہا یہ 50 نوجوان، ان کی شکلیں بھی ایک جیسی، ان کے قد بھی ایک جیسی، بادشاہ ان کی سوچ بھی ایک جیسی. تیرے دربار میں رہیں گے؟ کہنے کا ٹھیک ہے.
اس نے 50 بندے 1 2 3 4 5 6 7 50 بندے توجہ ہے 50 بندے شیعہ سنی بھائیوں. تو پھر اس نے اپنے خاص بندے کو بلایا, اسے کہا کہ جا کے انہیں 1 سال پورا آداب دربار سکھایا جائے کہ دربار کے آداب کیا ہوتے ہیں, انہیں سکھایا جائے. 1 سال گزر گیا, سکھانے والے نے کہا بادشاہ سکھا دیا. کہا انہیں میرے دربار میں کھڑا کر دو, بندے آئیں گے, مروب ہوں گے, شدید بندے پریشان ہوں گے, میری حیبت ہوگی, میرا جلال ہوگا. اسے کھڑے کر دیا. متوکل حیران تھا, میں جب بھی آتا ہوں سے میری تعظیم ہی نہیں کرتے. نہیں. متوکل حیران ہو گیا, عجیب بات ہے, یہ کیسے سکھائے ہیں. میں جب بھی آتا ہوں, میں بادشاہ ہوں, سے میری تعظیم نہیں کرتے. چپ کر گیا. ایک دن مولا امام نقی علیہ السلام تشریف لائے. توجہ, سلسلہ امامت کی اپنے وقت کا محمد اپنے وقت کا علی سرکار مولا تشریف لائے. وہ جو کھڑے تھے نا, 1 سال سکھایا گیا تھا, وہ سارے کے سارے تعظیم میں جھکے, تعظیم میں جھکے. اب جیسے جھکے متوکل کی نظر پڑ گئی. متوکل نے دیکھا مجھے نہیں کبھی جھکے. جیسے ہی امام آئے اس کے اندر غصہ پڑا. امام چلے گئے, اس نے اپنے خاص بندے کو بلایا, یہ 50 بندے لے جا اور ان کے متعلق مجھے آخری معلومات چاہیے کہ یہ بندے ہیں کون. تھوڑی دیر کے بعد حق چھپتا نہیں. حق نہیں چھپتا. جتنے لبادے دے لیں, حق حق ہوتا ہے, حق اپنا منوا لیتا ہے. رپورٹ آ گئی. کیا یہ تو سارے کے سارے آل محمد کے ماننے والے ہیں, یہ سارے کے سارے معرفت ہاتھی, یہ سارے کے سارے آل محمد کو ماننے والے ہیں. اس نے کہا چلا ادھر آ, جا کے اس کو لے جا, ان 50 نوجوانوں کے 7 تن سے جدا کر دے. توجہ, 7 تن سے جدا کر دے. اگر تم نے نہ کیا میں تیرا سر کاٹ دوں گا. اس نے جا کے 50 نوجوانوں کو قتل کر دیا. قتل کرنے کے بعد پھر امام کے پاس آیا. جیسے امام کے پاس پہنچا, امام فرماتا یہ بتا وہ 50 بندوں کے ساتھ تو نے کیا سلوک کیا تھا. اسے کہا تو کوئی نہیں تھا. کہنے لگا مولا میں نے ان سب کو شفا کر دیا ہے, مار دیا ہے. مولا فرماتے ہیں تو ان 50 نوجوانوں کو دیکھنا چاہتا ہے. 50 نوجوانوں کو دیکھنا چاہتا ہے. مولا اپنے ہاتھوں سے ذبح کیا ہے, اپنے ہاتھوں سے ذبح کیا ہے. توجہ, اب کون میرے جملے کی قدر کرے گا. جب کہا میں نے اپنے ہاتھوں سے ذبح کیا ہے, اس وقت اپنے وقت کا محمد, اپنے وقت کا علی دیکھ کے فرماتے ہیں ہوش کر, کیا کہہ رہا ہے. کہنے لگا میں نے اپنے ہاتھوں سے 50 کے گلے کاٹے ہیں, میں نے ذبح کر دیا ہے. آپ نیچے رہ رہے سمجھ میں آئے, کہا میں نے 50 کے اپنے ہاتھوں سے گلے کاٹ دیے ہیں. مولا دیکھ کے فرماتے ہیں یاد رکھ, ذبح کرنا تیرا فعل تھا, زندہ کرنا میرا اختیار.
کرنا میرا اختیار ہے. اللہ نے ہمیں طاقت دی ہے, شراب کل شہر قدیر نے اختیار دیے ہے. سرکار فرماتا ذرا اس کمرے میں جا. وہ کمرے میں گیا. توجہ ہے جی؟ کمرے میں کیا؟ کمرے میں اندر کیا کیا دیکھا؟ ایسا فروٹ ہے, ایسا پھل ہے جو پہلے دیکھا ہی نہیں. ایک مناظرہ ہوا ہے حضرت عباس حیدری صاحب, میرے کلاس فیلو کی سامنے محمد میں تو میں انہوں نے واقعہ میرے استاد کا بھی تھا نہیں, کچھ پڑھا ہے ہم نے ان سے بھی وسیعت. تو میں نے کہا جناب میں نے آپ کا مناظرہ بس دیکھا ہے. ٹھیک تھا. میں نے کہا وہ مناظرہ عجیب تھا, وہ عجیب چکر ہے. کہنے لگے نبی صاحب کیا بات کر رہے ہیں؟ میں نے کہا عجیب بات تو یہ ہے کہ دلائل کے بجائے وہ پھل کھا رہا ہے. جو مخالف ہے کہتے ہیں کہ سجدہ دی دعائیں اگلے دے ہوش ہی اٹھ جاتے تھے, اسے پتہ ہی ہے میں نے کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا. یہ سادات کی دعا ہے. اللہ سلامت رکھے سب علماء کو. اب کیا ہے سکاط میں اندر جا کے دیکھا وہ 50 سے 50 ایسا پھل کھا رہے جو پہلے نہیں دیکھا, ہوش اٹھ گئے. پوچھنے لگا مولا یہ جو پھل کھا رہے ہیں انہیں پھل پہلے دیکھا ہی نہیں. سرکار فرماتے ہیں پھل ادھر کا ہے جدھر سے ہو کے آئے ہیں. یہ زندہ کیسے ہو گئے؟ میں بتاتا ہوں. آج یہ ہے معرفت ہاتھی. توجہ سے نتیجہ سنیے گا. معرفت ہاتھی. مولا انہیں زندہ کیوں کیا؟ مولا فرماتے اس لیے میں نے انہیں زندہ کیا تاکہ دنیا سمجھ جائے انہوں نے دشمن کے سامنے, میرے دشمن کے سامنے میری تعظیم کی ہے, میں نے زندگی دے دی ہے. میرے دشمن کے سامنے میری تعظیم کی ہے, میں نے زندگی دے دی ہے. تو معصوم نے فیصلہ دیا یاد رکھو اگر زندگی چاہتے ہو ہاتھی کی تعظیم کرو. زندگی مل جائے گی. اس کا مطلب ہاتھی کی معرفت نہ ہو تو بندہ مردہ ہے. زندہ وہ ہے جو معرفت معصوم رکھتا ہو, جو معرفت ہاتھی رکھتا ہو. بس آج کی رات کا ایک جملہ, پھر مصائب کے دو چار جملے آج رات سے ہے ہی مصائب کی ہے. مالک آپ کو سلامت رکھے. پھر مجھے پتہ یہ سارے رونے کے لیے آئے ہیں, لیکن میں ایک فضیلت کا جملہ کہنے لگا ہوں. اس رات کو جو جانا چاہتا ہے چلا جائے. معصوم نے فرمایا دین میں جبر نہیں, میں زبردستی کشتیاں چلا کے اپنا اب نہیں بنوانا, جو جانا چاہتا ہے چلا جائے. بلکہ میں نے کتاب میں لکھا سرکار نے فرمایا میں جنت کی ضمانت دیتا ہوں. تو بچ گئے. انہوں نے کہا حسین جنت نہیں امام چاہیے. یہ جنت چراغ بجھایا گیا جو نہیں گئی. کوئی تو برات سوچنا کہ شاید عباس نے شب عاشور کو معرفت ہاتھی کے عنوان پر کون سا جملہ کہہ دیا. سوچنا پھر اگلی باتیں ہوں گی, کتاب میں دوں گا. جیسے چراغ پھر چلا, جو نہیں گئے شاید جو نہیں گئے رک گئے, گردنیں جھکی ہوئی. علی کی بیٹی کو خیمے میں پتا چلا. مخدومہ نے کہا محفظہ میرے قریب ہو, جو میرے حسین کو چھوڑ کے نہیں گئے, جو میرے شبیر کو چھوڑ کے نہیں نہ گئے, ان کے پاس جا کے کہنا علی کی بیٹی کہہ رہی ہے اے اصحاب طیبین, علی کی بیٹی تمہیں سلام کہتی ہے. اے اصحاب طیبین, علی کی بیٹی تمہیں سلام کہتی. بس عزادارو
رہو جتنے بھی عزا خانے میں آئے ہیں یہ رونے کے لیے آئے ہیں. آج رات شب عاشور ہے، بس آج رات کا مہمان رہ گیا قبر کا بابا. آپ ساری رات جاگیں گے؟ آپ نے صرف نہیں جاگنا، آج ساری رات علی کی بیٹیاں نہیں سوئی. کوشش کرنا آج ساری رات علی کی بیٹی آسمان کی طرف منہ کر کے کہتی رہی، اے رات نہ ڈھلنا کہ اجڑ جائے گی زینب. صادق امام فرماتے جب کربلا جاتے تھے نا اپنے چند مظلوم کی قبر کی زیارت، قبر پہ جا کے رخسار رکھ کے فرماتے تھے اللہ ان آوازوں پہ رحمت فرما جو میرے دادے کی مظلومیت میں بلند ہوتی ہے. آج کی رات حسین بادشاہ کی آخری رات، علی اکبر کی آخری رات. میری ماں بہنیں بھی سن رہی ہیں، ان سے گزارش کروں گا میری ماں و بہنوں آج رات اپنے بچوں سے پیار نہ کرنا. ہائے آپ اختیار میں ہے، آج رات اپنے بچوں سے پیار نہ کرنا. ہاں اگر ماں کی مامتا مجبور کرے نا تو سینے پہ ہاتھ مار کے کہنا ہائے علی اصغر، آباد رہو، سلامت رہو. کوشش کرو. رونے کے لیے سارے آئے ہیں، اگلے سال وہ روئے گا جو ہوگا. زندگی کا پتہ کوئی نہیں، جن کے دلوں میں علی کے گھر کے اجڑنے کا اندازہ ہے. بس عزادارو کل دن بڑی مشکل دن ہے، کل کسی سے مسافر نہیں کرنا. مرد اپنے آستین میں ادھر کے رکھے، سینے کے بٹن کھول کے رکھے. اگر مومن کو ملے بھی تو انا للہ پڑھ کے ملے. آپ کے چہرے سے پتا چلے لوگوں کو کہ ان کا سردار مارا گیا ہے. میں کہتا ہوں بی بی لیلا جی بھر کے قبر کو دیکھ لے، بی بی رباب جی بھر کے اصغر کو دیکھ لے. کل نہ اصغر بچے گا نہ جھولا بچے گا. بس عزادارو آج کی رات اصحاب کے قرآن پڑھنے کی آواز جب قیام حسینی میں آئی نا، سید سجاد اٹھے اور فرماتے بابا اپنے اصحاب سے کہو قرآن آہستہ پڑھے، کوئی تو سمجھے گا. بابا اپنے اصحاب سے کہو قرآن آہستہ پڑھے. ان کی آواز میری پھپھیوں ماؤں کے خیموں میں جاتی ہے، میں سجاد برداشت نہیں کرتا. اور رونے والوں جو شب عاشور اصحاب کے قرآن پڑھنے کی آواز خیام میں جائے برداشت نہیں کرتا. اللہ جانے 36 شہروں میں بدماشوں کے ہجوم میں آگے منادی ہو رہی تھی، اور جس نے بدلہ لینا ہے آباد رہو، سلامت رہو. ایک منزل بلند کرے. عزادار حسین بادشاہ نے رات کو کئی حصوں میں تقسیم کیا. عزاداروں کچھ اصحاب کے ساتھ عبادت خدا میں، بہن کے ساتھ دل دکھے مجھے معاف کرنا. رات کا یہی وقت تھا، حسین نے فرمایا اماں فضا میری سکینہ کہاں ہے؟ آباد رہو. شریفوں کو بیٹیاں بڑی پیاری ہوتی ہیں، اللہ کسی شریف کو بیٹی کا دکھ نہ دے. عزاداروں نماز شب میں حسین بادشاہ نے دعا کے لیے ہاتھ بلند کیے، پروردگار مجھے بیٹی عطا کر، ایسی بیٹی دے جس کے بغیر نہ حسین رہ سکے نہ میرے بغیر وہ بیٹی رہ سکے. آواز آئی حسین بیٹی سے اتنی محبت، آواز آئی پروردگار بیٹی تو دے، جب تو بلائے گا میں اسے روتا ہوا چھوڑ کے تیری بارگاہ میں چلا جاؤں.
پھر مان جائے گا میں حسین ہوں، میں تیرا عاشق ہوں۔ عزیزدارو، وقت مقررہ پہ اللہ نے بیٹی دی، آج کی رات کا مشاہد پھر دو جملے اور۔ عزیزدارو، بی بی کے ہاتھوں پہ آئی حسین کے سینے کا تعویذ، بی بی اٹھا کے کہتی ہے مولا اللہ نے بیٹی دی ہے۔ حسین بادشاہ نے منہ اس طرف کیا، بی بی آگے کہتی ہے اللہ نے بیٹی دی ہے۔ شبیر نے منہ پھیرا، بی بی آگے آگے کہتی ہے مولا میں کہتی ہوں اللہ نے آپ کو بیٹی دی ہے، آپ منہ پھیر کے روتے کیوں ہیں؟ امام فرماتے ہیں روتا اس لیے ہوں میں نے اللہ سے مانگ کر لی ہے، روتا اس لیے ہوں اس کی عمر تھوڑی ہوگی، دکھ زیادہ ہوں گے۔ ماتم کرو ماتم جس کا مذہب میں جائز ہے۔ آج شب عاشور ہے نا، دو شام علی کی بیٹی نے مشکل گزاری ہے، ایک شام شہیدہ ایک شام غریبہ۔ بس اللہ دارو یہی سکینہ فرمایا محفظات میری سکینہ کو بلا۔ حسین کے سینے کا تعویذ آیا، اللہ دارو حسین نے سکینہ کو غور سے دیکھا، دیکھ کر فرمایا سکینہ میرے قریب آ۔ سکینہ قریب آئی، اکبر کے بابے نے سکینہ کے کان چومے، سکینہ کے کان چومے، ایک مرتبہ دو مرتبہ کئی مرتبہ، آخر حجت کی بیٹی تھی نا، تڑپ کے کہتی ہے بابا آپ پہلے میرا سر چومتے تھے، میرے ہاتھ چومتے تھے، آج بار بار میرے کانوں کے بوسے۔ شبیر روتے کہتے ہیں سکینہ کل دور اتر جائیں گے، کان زخمی ہو جائیں گے، سلامت رہو سکینہ، کل بے غیرت تیرے دور چھینے گا، تیرے کان زخمی ہو جائیں گے۔ بچی معصومیت پہ کہتی ہے بابا بابا جب بے غیرت میرے دور چھینے گا آپ کہاں ہوں گے؟ اللہ اکبر۔ حسین فرماتے وہ سامنے جگہ جو ہے نا میری بیٹی میں اس جگہ پہ ہوں گا۔ روک کہتی ہے بابا فکر کوئی نہیں، اگر بے غیرت میرے دور چھیننے آیا نا تو میں کہوں گی بابا مجھے بچا، بابا مجھے بچا۔ میں بابا بابا کہتی ہوئی آپ سو بھی گئے، میں آپ کے اوپر گروں گی، آپ جاگ جائیں گے، مجھے بچا لیں گے۔ حسین کہتا سکینہ میں بازوؤں کے حصار میں لوں گا، آگے تیری قسمت۔ اللہ اکبر۔ سکینہ میں بازوؤں کے حصار میں لے لوں گا، میں سینے سے لگا لوں گا، آگے تیری قسمت۔ بس ادارو یہی میں چھوڑنے لگا تو میرا کھینچا، پتہ نہیں کیوں میرے دل میں آ گیا میں دو جملے سے اس کے پڑھوں جس کے سہارے پہ زینب چلی تھی۔ جو سمجھ گئے ہو آج شب عاشور ہے نا، عباس کو غصہ دے لے، علی کی بیٹیوں کا مام ہے، شاید ایک عالم دین کربلا جاتا تھا اور جا کے جناب عباس کے روزے پہ دو سلام کرتے تھے، کہتے تھے السلام علیکہ یا حجاب زینب، اے بی بی زینب کا پردہ میرا سلام۔ وہ عالم دین دوسرا جملہ کہتے تھے السلام علیکہ یا شباب الحسین، اے حسین کی جوانی میرا سلام۔ اجازت ہے دو جملے کا، صرف دو جملے عباس مولا کے۔ ہاں عزادارو مولا فرماتے مجھے اجازت دے، اور میں غازی تو میری فوج کے درمیان ہے، میں نے شہادت نہیں پڑھنی، دو در ممبر چھوڑ رہا ہوں۔ عزادارو خیمے میں آئے، دیکھا خالی جام اٹھا کے، معاشی کا سہمت سمجھ کے نا، بی بی سکینہ کہتی تھی چچا میرا عسکر بڑا پیاسا ہے، مجھ سے عسکر کی حالت دیکھی نہیں جاتی، میرا اپنے بھائی تڑپ رہا ہے۔ عزادارو مولا فرماتا میں کیا کروں، میں امام کے امر میں پابند ہوں، مولا اجازت نہیں دیتے۔ بی بی فرماتی ہے میں وسیلہ بنوں،
میں نے کہہ دیا جو کہنا ہے. ہمارے شیعوں ہمارے وسیلے کا نام عباس کے وسیلے کا نام سکینہ. سکینہ کہتی ہے چچا میں مشک دوں. عزاداروں مشک لے کے آئی. سرکار کا قد بڑا تھا. رونے کی یہی بات ہے قد بہت بڑا تھا. قبر سب سے چھوٹی ملی. قبر سب سے چھوٹی ملی. پتہ اس میں راز کیا ہے؟ عزاداروں جناب عباس نے جھکنا شروع کیا. بی بی سکینہ کے قدموں پہ ہاتھ رکھے. مدینے کی طرف منہ کر کے کہا اما ام المؤمنین آپ بیٹے کی وفا دیں. اس منزل کو رد کرے. رونے کی رات ہے. اللہ ان کی آوازوں کو سلامت رکھے جن کے دلوں میں علی کے گھر کا اجڑنے کا درد ہے. اللہ تعالیٰ کو شک میں آئی. کہاں حسین بیٹھے تھے. حسین بادشاہ نے دور سے دیکھا. حسین کے عباس تیرے بھی صدقے تیری سفارش میں بھی صدقے. بی بی سکینہ آگے بڑھ کے کہتے بابا چچا کو میں نے تیار کیا ہے. میرا بھائی بڑا پیارا ہے مجھے. اس سے حالت دیکھی نہیں جاتی. شبیر رو کے کہتا سکینہ جیسے تجھے پیارا ہے ویسے مجھے پیارا ہے. سکینہ ایسا نہ ہو نہ تیرا بچے. اللہ اکبر. سکینہ ایسا نہ ہو نہ تیرا بچے نہ میرا بچے. حسین بادشاہ نے ایک جملہ کہا. حسین کہتے سکینہ سکینہ جی بابا. سکینہ آج چچا کو بھیج بھی رہی ہو نا کل زیادہ یاد بھی